کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس نے انسان کو انسانیت سکھائی، انسانوں کے درمیان چھوٹے اور بڑے، امیر و غریب کا فرق ختم کیا اور انسان کی تمام تر ضروریات کا احاطہ کیا، پھر چاہے اس کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہو یا اجتماعی زندگی کے ساتھ، سیاست سے ہو، ثقافت سے ہو یا معاشرت سے ہو۔ آپ اس دین سے جس پہلو پر بات کرنا چاہے اس پہلو کو یہ واضح بیان کر دے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے؟ جی ہاں، یہ دین اسلام ہے۔ اس لیے تو اکثر ایک جملہ دہرایا جاتا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ دین اسلام کو دین انسانیت بھی کہتے ہیں، کیونکہ دین اسلام کسی خاص شخص یا قوم کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا تعلق تو پوری کی پوری انسانیت کے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ دین اسلام کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں یا تعلیمات ہیں، اس میں انسان کو انسان بنانے اور انسان کے اندر موجود لالچی خواہشات پر قابو پانے اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے ہیں۔ اور پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اسلام کی کوئی بھی ایسی ٹیچنگز نہیں لا سکتا کہ جو انسانیت کے خلاف ہو۔ یہی وجہ تو ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چیپٹر 3 سورۃ آل عمران ورس 19، ان الدین عند اللہ اسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل دین ہے وہ اسلام ہے۔ ہم لوگ جان چکے ہیں کہ دین اسلام کو دین انسانیت بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ لیکن کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دین اسلام کے بنیادی اجزاء یعنی بیسک ایلیمنٹس آف اسلام کون کون سے ہیں؟ دین اسلام کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور تصوف۔ عقائد کی اگر ہم بات کریں تو عقائد بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا دل و زبان سے یقین کرنا اور پھر ان پر عمل کرنا عقائد کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قبر کی عذاب پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان کا نام عقائد ہے۔ عبادات کی اگر ہم بات کریں تو عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ شامل ہے۔ معاملات کی اگر ہم بات کریں تو معاملات سے مراد وہ تمام معاملات ہے جو کہ انسانوں کے درمیان روزمرہ کے حوالے سے کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر نکاح کا ہونا، تجارت کا ہونا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اب اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تجارت آپ نے کیسے کرنی ہے، کہاں سے لے کر چلنی ہے اور کہاں پر ختم کرنی ہے، بلکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں ماننا، اور تجارت کرتے وقت حق کا راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ آپ کی تجارت سے کسی دوسرے انسان یا مسلمان کو نقصان نہ ہو۔ معاشرت کی اگر ہم بات کریں تو معاشرت سے مراد اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں اور ان ملاقاتوں کے آداب، نوکروں کے ساتھ آپ نے کس طرح سے رویہ اختیار کرنا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو معاشرت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ معاشرت میں شامل کر دی جاتی ہیں۔ 5واں جز تصوف ہے۔ تصوف سے مراد نفس کی پاکیزگی ہے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان دنیاوی معاملات چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے اور وہاں پر اپنی نفس کی پاکیزگی کرے، یہ تو جاہل صوفیاء کا کام ہے۔ تصوف سے مراد یہ ہے کہ انسان انسانوں کے درمیان رہے، اس کا دل اللہ اللہ کرتا رہے اور انسانی معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری کرے۔ یہ اصل مقصد ہے تصوف کا۔ اور یقین جانیے یہ تصوف کا جو جز ہے یہ بقایا 4 اجزاء پر عمل کرنے کی توفیق انسان کو ملتی ہے اس چیز سے۔ اور اگر ایک انسان مکمل مومن اور مسلمان بننا چاہتا ہے تو اسے دین اسلام کی ان 5 کے 5 اجزاء پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کسی ایک جز کو اٹھا کر اس کو کل سمجھ لینا یہ بے وقوفی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگوں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عبادات میں بہت بہتر ہوتے ہیں لیکن معاملات معاشرت میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ معاملات معاشرت میں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے عقیدے غلط ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا جا رہا۔
یہ اسلام کو کا ایک جز اٹھا کر اس کو کل سمجھ کر اس پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ سراسر انسان کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ اسلام کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ مسلمان اسلام کو ہی ریپریزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیٹیو چیزیں تھیں جو میں نے آج آپ کو بتائیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔